بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحافی پینسل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ۔ پاکستان کی صحافت، پاکستان کے میڈیا، پاکستان کے اخبارات آج باضابطہ طور پر علی اعلان وہ مر گئے، ان کی موت ہو گئی۔ مر تو وہ کب سے گئے تھے، لیکن حال یوں تھا جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی مرا ہوا ہے بالکل ہل بھی نہیں سکتا، لیکن کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے کہ سانس ہلکی پھلکی چل رہی ہے، اور پھر آپ اس کا جیسے کوئی اب سانپ، کوئی کیڑا مکوڑا کوئی مرا ہوا ہو لیکن آپ کو لگے ہلکا سا چل رہا ہے تو پھر آپ اس کو مسل دیں۔ سو آج وہی حساب ہوا۔ میڈیا، پاکستان کے اخبارات، صحافت تو کب سے مر چکی ہے، پر آج اس مرے ہوئے کی جو ہلکی پھلکی کبھی کبھار کوئی سانس لیتی تھی، چلتی پھرتی تو بہت دور کی بات، اس کا بھی گلا کاٹ دیا گیا۔ آپ کہیں گے میں یہ کہانی کیوں سنا رہا ہوں؟ میرے ہاتھ میں آج آپ کے گھر کے اندر منگل، یہ جو میرے ہاتھ میں منگل 26 شعبان 25 فروری کا اخبار ہے۔ کوئی بھی آپ کے گھر میں اردو اخبار آتا ہے، آپ اٹھائیں، آپ کو یہ بالکل سیم ملے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں دو اخبارات ہیں، یہ آپ کو دیکھیں، یہ پہلا اخبار ہے، اس کو آپ دیکھیے، اس کو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ دیکھیں، یہ سیم اور یہ بھی سیم۔ اب یہ دو اخبارات کیا سیم ہو سکتے ہیں؟ نہیں بھائی صاحب، یہ بیسیکلی ان دو اخبارات کا پورا صفحہ یہ ایڈ ہے جو حکومت پنجاب نے دیا ہر اخبار کو، اور اس کو انہوں نے ایڈ کو بھی باقاعدہ خبر کے انداز میں چھپوایا۔ اب یہ اچیومنٹ تو مریم نواز صاحبہ کی اچیومنٹ کیا ہے، پہلے میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں، اور پھر آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ اخلاقی اور جو صحافتی اقدار ہے اس کے مطابق صحافت کے اب یہ جو مالکان ہیں، جو پیسے کما رہے ہیں صرف، انہوں نے کس حد تک اس صحافت کو صرف پیسوں کے لیے بیچ دیا۔ اور دنیا میں کہیں کسی سینسیبل دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ پورا اخبار، اس کا پہلا صفحہ صرف پیشانی چھپی ہوئی ہے کہ یہ اخبار ہے، باقی سارا اشتہار ہے، اور اشتہار کو بھی آپ خبروں کی نظر، یعنی کہ آپ قارئین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پیسے بھی خبریں جو چھپ رہی تھی وہ کون سی تھی، وہ پھر بھی چلے ایک نام تو تھا، یہ خبر ہے، لیکن ایک اب اس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی تاریخ ساز کارکردگی عوام نے سنہری دور قرار دے دیا۔ کینسر سے عوام، یہ اب ایئر ایمبولینس ہونے، یار اپنا گھر اپنی چھت، صبح کا پہلا کینسر اسپتال، اوپر بھی کینسر کی خبر تھی ہیڈ لائن پہ، نیچے خبر اسکول سے باہر جانے والے بچوں کی تعلیم کے لیے یار مریم نواز، مہنگی بجلی سے مستقل ریلیز، سی ایم پنجاب فری سولر پینل اسکیم مریم نواز، پنجاب میں بین الاقوامی آلودگی کا خاتمہ۔ یہ سارے آج کے مین آپ کو اخبارات ملیں گے جنہوں نے یہ کام کیا۔ انٹرنیشنلی جو جرنلسٹک رولز ہوتے ہیں، کوئی بھی اخبار اپنا پہلا اور آخری صفحے کا صرف چوتھا حصہ ایڈ کی صورت میں دے سکتا ہے۔ اب نارملی اس چوتھے حصے کو پہلے ہاف کر لیا گیا، ہاف سے یہ پونا ہوا، بالکل اوپر ایک ہیڈ لائن یہ آتی تھی اور لیکن نیچے اشتہار لگتا تھا، لیکن آج اشتہاروں کو باقاعدہ خبروں کی انداز میں چھاپ کر صحافت، جو پاکستانی اخبارات ہیں، ان کی تو موت ہو چکی ہے۔ اب پتہ نہیں، یہ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کسی کو شاید برا لگے، غصہ آئے، پر میں نے میس کمیونیکیشن کا میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں، جرنلزم میں نے پڑھی ہے، یہ تو ABC ہے۔ اب اس پر میرے بڑے بڑے اینکر بھائی، کوئی ان سے توقع کی جا سکتی، لیکن کوئی پتہ نہیں کیا بولے گا۔ بہرحال مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا، یار خبریں بھی آپ کی مرضی سے لگ رہی تھی۔ کون سا اخبار ہے جس کی جرت ہے کہ حکومت کے خلاف چوں چاں ٹاں پاں کر سکے؟ ہر چیز آپ کی مرضی کے ساتھ ہو رہی ہے، ہر چیز۔ یار اشتہار، یہ کس طرح اخلاقی طور پر آپ کی صحافتی اقدار میں ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ اشتہار کو خبری انداز میں، اور پورے کا پورا فرنٹ پیج، یہ ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں کہیں پر بھی ایسا، مطلب یہ پاکستان کی صحافت کا مذاق بن گیا۔ اب یہ جو اخبارات کے مالکان ہیں، میں نام لے لوں، یہ سارے کاروباری حضرات ہیں، کاروباری پیسے کمانے کے چکروں میں۔ سو کسی نے کیا کرنا تھا، اور اگر کوئی ایڈیٹر یا اس لیول کا بندہ جو یہ کہے کہ یار یہ کام جو ہے اخلاقی طور پر بہت برا ہے، غلط ہے، یہ نہیں کر سکتے، تو وہ بیچارہ تو اسی وقت نوکری سے جائے گا۔ سو آج پاکستان کی صحافت میں آپ نے ان اشتہارات کو خبر کی صورت میں پورے صفحے پر چھاپ کر پاکستان کی صحافت کو قتل کر کے اس کو دفن کر دیا۔ اب ان اخبارات پر کون ہوگا؟ کوئی اخبار ایسا پاکستان میں رہ گیا جو یہ کہے کہ یار میری کوئی 1% کریڈیبلٹی؟ ہر اخبار میں، جنگ، ایکسپریس، دنیا، خبر، کون سا ہے، میں نام لیتا جاؤں، کوئی ایک اخبار نہیں ہے جس نے یہ کام نہ کیا ہو پیسوں کے لیے۔ کوئی ایک تو آگے کھڑا ہو جاتا یار، مطلب اشتہار آپ دیں، میں چلے اشتہار میں بھی جگہ ہوتی ہے، چلیں آپ جگہ آدھا صفحہ دے دیں، پونا دے دیں، پورا دے دیں، پر اشتہار تو لگنا چاہیے نا۔ اشتہار کو اپنے خبر بنا لیا، مطلب یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ اشتہار کو خبر مل گئے؟
اگر مریم بی بی نے اپنی مطلب اگر اس کو خبر نہ، اگر ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے یہ سارے کام کیے ہوئے تو اس کو خبر بنانے، جھوٹی خبر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح کے اخبار اپنا اشتہار دے دیتی کہ ہاں جی ٹھیک کے کیے ہوتے جو روزانہ کی بنیاد پر آتے. یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب یہاں سے آپ قارئین کو بیوقوف بنا رہے ہیں، مطلب حکومت بھی بیوقوف بنا رہی ہے اور اخبارات تو اپنی ذمہ داری سے بالکل ہی ہٹ گئے. یہ آج کا لمحہ فکریہ ہے کہ یہ اخباری صحافت تو بالکل ہوگی. اب آ جائیں ٹی وی والی صحافت میں. ٹی وی کی صحافت، اب میں ٹی وی میں کام کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کس حد تک آپ کیا بول سکتے ہیں. آپ کو ہر ایک لائن پر کس طرح ایڈیٹوریل سینس میں بتایا جاتا ہے یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں. ریس ہے کہ اگر کوئی میڈیم آتا ہے تو یہی آتا ہے جس سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں. اب اس پر بھی آپ نے پیکا ایکٹ لگایا ہوا ہے. اب یہ سارے کام کرنے کے بعد تو پھر حکومت کو تو بالکل بے فکر ہو کے سو جانا چاہیے. وہ تو جو بھی کریں گے سب اچھا چھپے گا. اور پھر اگر وہ بے فکر ہو کر سو جائیں اور جو بھی کریں گے سب اچھا چھپے گا، ان کے خلاف کوئی بول ہی نہیں سکتا، پھر تو آپ کو عوام میں بہت پاپولر ہو جانا چاہیے. پھر تو آپ کا طوطی بولنا چاہیے. اور آپ اندازہ لگائیں لاسٹ ٹائم کس حکمران نے عوامی اجتماع سے خطاب کیا، بتا دیں خود ہی. اور وہ اگر عوامی اجتماع کسی سے خطاب بھی کیا تو وہ کیسے پٹواری شٹواری اکٹھے کر کے اسکولوں کے اسٹوڈنٹ آئے. آج میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پاکستان کے کسی حلقے سے، اب سندھ کے اندر پی 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 کی گورنمنٹ ہے، نون کی پنجاب میں، وفاق میں نون کی ہے، جہاں پہ بھی ان دونوں جماعتیں چل رہی ہیں، یہ اپنے کسی ضلع کے کسی حلقے سے اپنے صوبے کے ایک بار الیکشن تو لڑ کے دیکھیں، لگ پتہ جائے گا. سو عوام، اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو عوام کو آٹومیٹک پتہ چلتا ہے. اس میں یہ چلاکی کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے اشتہاروں کو خبریں بنا کر لگا رہے ہیں تاکہ لوگ، آپ کو یہ لگتا ہے لوگ بے وقوف ہیں. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا پاکستانی قوم بے وقوف ہے. اس کو اگر اس طرح اخباروں میں ہم خبر لگا کے دکھائیں گے تو وہ مان جائے گی پاکستانی قوم تو بے وقوف ہے. بھائی اگر پاکستانی قوم بے وقوف آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس خوش فہمی رہ رہے ہیں. اگر اس انداز میں اخباروں کے اندر اشتہارات کو خبریں بنا کر اپنی چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے پوری قوم کو بے وقوف بنا کر اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کسی کو نہیں پتہ چلا تو پھر تو آپ کامیاب ہو گئے. میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ کے ان مشیروں کو مبارک دیتا ہوں جنہوں نے آپ کو یہ آئیڈیا دیا. اگر آپ، اور پھر اگر آپ نے اچھے کام کیے تھے تو آپ کو ضرورت تھی اس طرح کی، مطلب کہ آپ اشتہار کو خبر کی صورت دیں اور پھر اس کو چھاپیں؟ آپ کو اس کی ضرورت بنتی تھی؟ کبھی بنتی تھی؟ پھر آپ نے اگر اچھے کام ہے چلے اشتہار چھاپ لیں، تو ورنہ تو اشتہار کی بھی ضرورت نہیں. جو اچھے کام ہے وہ نکل کر آتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اگر اچھے کام کریں گے وہ نکل کر آئیں گے باہر. بہرحال میں کیونکہ صحافت کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھ سے یہ آج کا کام دیکھا نہیں گیا. میں اگر کسی کو، آپ خود کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اشتہاروں کو خبروں کا انداز دے کے چھاپنا، یہ پاکستانی قوم کو بے وقوف ہی بنانا ہے. تو بے وقوف بنانے میں حکومت بھی ملوث ہے، اخبارات کے مالکان بھی ملوث ہیں. اور اگر اس طرح آپ کو لگتا ہے کہ صحافت کی موت اور اس کو دفنانے سے آپ پوری قوم کو پاگل بنا کے اپنے آپ کو دوبارہ پاپولر ثابت کر دیں گے، تو میرا پرسنل خیال ہے، جس سے اگر آپ متفق ہیں تو یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا، یہ آپ کی خوش فہمی ہی ہے. مجھے ذوالقرنین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.